کے پیچھے آنے والے نمازیوں کا خاص خیال رکھیں. بخاری کی ایک حدیث میں تو ہے کہ جو شخص گزرنے لگے اس کو مارو، فإنه شیطان، نمازی کے آگے گزرنا شیطان کا کام ہے. اور فرمایا کہ اگر پتہ چل جاتا کہ کتنا بڑا گناہ ہے، لوقف 40 40 دن 40 مہینے 40 سال تک کھڑا رہے، آگے نہ گزرتا. بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحانک لا فہم لنا الا ما فہمتنا انک انت الجواد الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم عزیز و بزرگو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے نبیوں کو بھیجا تھا. آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہبر بنا کے بھیجے گئے. آپ کی تعلیمات میں جو بات ہمیں سمجھائی گئی وہ یہ ہے، ہر مسلمان کا عالم بننا فرض نہیں ہے. ہر مسلمان کو عالم بننا فرض نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کو اپنی زندگی کا علم سیکھنا فرض ہے. جو اس کی اپنی زندگی ہے اس کا علم سیکھنا فرض ہے. عالم بننا فرض نہیں ہے. جیسے عالم بن رہے ہیں، اللہ مبارک کرے جو عالم بن رہے ہیں، جو مدرسوں میں پڑھ کر کے قرآن حدیث کی تعلیمات حاصل کر کے عالم بن رہے ہیں، مفتی بن رہے ہیں، اللہ ان کو بہت مبارک کرے. لیکن یہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے کہ ہر ایک عالم مفتی بن جائے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں سمجھایا گیا کہ ہر مسلمان کو اپنا دین سیکھنا فرض ہے، اپنی زندگی کا دین سیکھنا فرض ہے. بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنا دین، اپنی زندگی سے مراد ایمانیات دین کا حصہ ہے، عبادات دین کا حصہ ہے، معاملات، معاشرت، اخلاق دین کا حصہ ہے. تو اس میں مجھے اپنا دین سیکھنا ہے، ایمانیات کا دین، عبادات کا، معاملات کا، معاشرت کا، اخلاق کا، جو مجھ سے جڑا ہوا ہے. مثال کئی دفعہ آپ سنے ہیں، میں بھی سنا ہوں کہ جو آدمی شادی کر رہا ہے اس کو شادی کا دین سیکھنا چاہیے کہ شادی کا دین کیا ہے، شادی والی زندگی کیسے ہونی چاہیے، شادی کیسے کرنی چاہیے، شادی کے بعد میری کیا ذمہ داری ہے. اب بچے ہو گئے، ابا بن گئے، تو ابا میں ہوں، تو ابا والے ابا بننے کا دین کہ ابا ایک دیندار باپ کیسا ہوتا ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس کے ذمہ کیا ضرورتیں ہیں. یعنی ہر پل کا ہمارا اپنا دین ہمیں سیکھنا ہے. کپڑا بیچنے والا کپڑے بیچنے کا دین سیکھے، وہ لوکھنڈ بھنگار کا دین نہ سیکھے. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. جو برتن بیچتا ہے وہ برتن بیچنے کا دین سیکھے، وہ بجلی کے کام کرنے والوں کا دین نہ سیکھے، کیونکہ ان کا اپنا دین ہے. اس میں کیا خرابی ہے، کیا صحیح ہے، کس طریقے سے کیسے بات کرنا، کیا کرنا. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہے، اس سے کوئی چھٹے پیسے لینے آیا. اب اس کے پاس کہا بھئی ہمیں 500 کا چھٹا دے دو. اس کے پاس چھٹے پیسے ہیں، لیکن وہ یوں کہہ دے کہ نہیں ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ بولو، جھوٹ ہو جائے گا.
کہ بھی چھٹے پیسے ہیں لیکن ہم دھندا کر رہے ہیں، آپ کو نہیں دے سکتے ہیں، بات صاف ہو گئی، یہ دین ہے۔ بھائی سمجھ میں آ رہی بات کہ پیسے ہیں چھٹے، ہم دھندا لے کے بیٹھے، آپ کو نہیں دے سکتے ہیں، ابھی ہماری ضرورت ہے، آپ کو ابھی نہیں دے سکتے ہیں، یہ صحیح ہے۔ اگر یہ دین نہیں سیکھا تو کیا بول دے گا؟ نہیں ہے، نہیں ہے مانی جھوٹ ہو گیا، تو ہے تو صحیح۔ میں ایک مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنا دین سیکھنا ہے، تو ہماری پوری زندگی میں صبح ہے، شام ہے، رات ہے، دن ہے، کھانا سونا ہے، کمانا خرچ کرنا ہے، خوشیاں ہیں، غم ہے، خاندان ہے، رشتہ داری ہے، ہر پل کا دین سیکھنا ہے۔ میں نیت کرتا ہوں، آپ نیت کرتے ہیں، جس میں ایک ہے چند ہفتے پہلے کہا گیا تھا خواب کا دین۔ کائے کا دین؟ سوتے میں جو خواب آتے ہیں اس کا بھی دین ہمیں سیکھنا پڑے گا اہل علم حضرات سے، اور نہیں سیکھیں گے تو گویا پھر کیا ہے اس کو سمجھایا ہے سمجھانے والوں نے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں لکھی ہے، جس کو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے، یوں ارشاد فرمایا پیارے آقا نے، اب نبوت ختم ہو گئی لیکن مبشرات باقی ہے۔ نبوت ختم ہو گئی، اب مبشرات باقی ہے۔ نبوت منقطع ہو گئی، ختم کر دی گئی، اب کوئی نبی نہیں بنے گا، لیکن مبشرات باقی ہے۔ صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ مبشرات کیا چیز ہے؟ خوشخبری یا بشارت؟ مبشرات کے معنی خوشخبری اور بشارت، یہ کیا چیز ہے؟ تو پیارے آقا نے جواب میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے مومن کا سچا خواب، یہ باقی ہے۔ ایسے ہی بخاری شریف کی حدیث ہے 6987 نمبر کی، جس میں یوں فرمایا گیا مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ مومن کا خواب نبوت کا۔ اب ہم خواب کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، اور نہیں جانتے ہیں، علماء کے پاس بیٹھ کے خواب کے بارے میں کبھی سیکھا نہیں، سمجھا نہیں، کبھی اس کے متعلق کوئی دینی کتاب پڑھی نہیں، تو پھر کیا ہوا؟ جو ہمیں کسی کچے نے سمجھایا وہی ہم کچا سمجھے پکا سمجھ کر، نہیں سمجھے؟ ارے بولو نا، کسی کچے نے ہمیں سمجھایا، وہ کچے کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہی پکا، اور اسی دھوکے میں چل رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یوں ارشاد فرمایا پیارے آقا نے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو اہل علم حضرات نے اس کو سمجھایا، دیکھو یہ سو جائیں گے، نیند آئے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اہل علم حضرات نے سمجھایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 6 مہینے پہلے آپ کو جو خواب اللہ تعالیٰ دکھاتے تھے، دن میں وہی بات سچی سامنے ہو جاتی تھی، رات کو اللہ خواب میں دکھاتے وہی دن میں سچا ہو جاتا۔ ایسا 6 مہینے ہوا۔ کتنے مہینے ہوا؟ 6 مہینے تک ایسا ہوا۔ اس کے بعد نبوت دے دی گئی۔ تو نبوت کی عمر کتنے سال کی رہی؟ تو لکھا ہے 23 سال۔ کتنے سال کی رہی؟ نبوت کی عمر 23 سال کی رہی، اور وہ 6 مہینے خواب دکھائے جاتے تھے اللہ کی طرف سے، اور دن میں وہی ہوتا تھا۔ تو اہل علم حضرات نے یوں سمجھایا کہ ایک نبی کو 6 مہینے تک اللہ خواب دکھاتے رہے اور 23 سال کی نبوی عمر رہی، اس کو اگر 6 مہینے سے تقسیم کرتے ہیں، گجراتی میں بولتے ہیں بھاگا کار، ڈیوائڈ، تو وہ 46 حصے ہو جاتے ہیں۔ بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ 6 مہینے کو 23 سال سے تقسیم کریں گے تو 46 حصے ہو جائیں گے۔ تو یہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ لیکن میرے کو اور آپ کو سمجھنا ہے کہ خواب کے متعلق کا دین کیا ہے۔ بعض دنیا میں ایسے مسلمان جی رہے ہیں جو خواب کو کوئی درجہ ہی نہیں دیتے،
کیا یہ تو خواب ہے، آتا رہتا ہے، آ جاتا ہے، اور بعض ہے کہ خوابوں کی دنیا میں ہی رہتے ہیں. بعض کس میں رہتے ہیں؟ خوابوں کی دنیا میں ہی رہتے ہیں. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو خواب کی تعبیر کے امام کہلاتے ہیں، بہت بہترین علم اللہ نے انہیں خواب کا دیا تھا. لیکن شروعات کہاں سے ہے تو علماء اکرام نے سمجھایا 12ویں پارے میں سورہ یوسف ہے. سورہ یوسف کی پہلے ہی رکوع میں یوسف علیہ السلام اپنے ابا سے کہہ رہے ہیں، اے ابا میں نے ایک خواب دیکھا کہ اتنے اتنے ستارے اور چاند اور سورج میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا یعقوب علیہ السلام کو سنایا کہ ابا میں نے خواب دیکھا کہ اتنے ستارے اور سورج اور چاند میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں. ابا نے کیا کہا؟ وہ فوراً لکھا ہے آگے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ تیرے لیے خطرہ کھڑا کر دیں گے، کیونکہ وہ خواب میں کوئی بات سنائی گئی تھی. آگے ابا نے کہا اللہ تجھے خواب کا علم دیں گے اور اللہ تجھے بڑا اچھا درجہ دیں گے، ابھی کسی سے یہ بات مت کہنا. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خواب کی تعبیر کا بڑا علم دیا تھا. وہ خواب کی تعبیر بہت اچھی بتاتے تھے اللہ کے دیے ہوئے علم سے. یاد رکھنا کس کے دیے ہوئے علم سے؟ ہاں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے علماء نے اس کی رہبری کی کہ اپنے کو اچھے خواب بھی آتے ہیں. اور آپ لوگ کو آتے کہ نہیں آتے کہ سوئے تو آوے نا؟ خواب تو کب آئیں گے؟ جب سوئیں گے. سوئے تو خواب آوے، سوتے ہی نہیں کہ خواب آوے. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. اور خواب رات کو آوے کہ دن میں آوے، خواب خواب ایسا نہیں کہ رات کا خواب الگ ہے اور دن میں آیا تو کوئی درجہ نہیں، رات کو آوے تو کوئی درجہ، ایسا نہیں. نیند میں خواب آ جاوے، چاہے دن کی نیند تھی کہ رات کی نیند تھی. کبھی کبھی لوگ فجر کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں تو کوئی خواب آ جاتا ہے، کبھی ظہر پڑھ کے قیلولہ کی نیت سے سوتے ہیں تو پھر کوئی خواب آ جاتا ہے. لوگوں کو جماعتوں میں خواب آتے ہیں، کسی کو گھروں پہ آتے ہیں، کسی کو مکہ میں آتے ہیں تو کسی کو کہاں آ جاتے ہیں. بعض لوگ جاگتے ہوئے بھی خواب دیکھتے ہیں. وہ ایک بات الگ ہے جس کو ابھی میں سمجھا نہیں رہا کہ جاگتے ہوئے کیسے خواب دیکھتے ہیں. وہ خیالوں میں بس خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جاگتے ہوئے خواب دیکھ رہا ہے. ایسی خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں، ایسا ہوگا تو پھر میں یوں کر لوں گا، پھر یوں ہوگا تو پھر میں یوں کر لوں گا، پھر یوں ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا. اس کو ایک جملہ بھی لکھا ہے، شیخ چلی کے خواب، جو جاگتے ہوئے میں دیکھا کہ سوچا بس ایسی خیالی پلاؤ پکاتے ہیں. تو سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے، قرآن پاک میں آیتیں ہیں کہ اللہ نے خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا. لیکن ایک سبق ہمیں سمجھایا. جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا کو خواب سنایا، آگے پوری لمبی بات قرآن پاک میں ارشاد فرمائی گئی. پھر یوسف علیہ السلام ہوتے ہوتے مصر پہنچے اور مصر میں ان کو جیل میں داخل کر دیا گیا، جیل میں قید کر دیا گیا. وہاں ان کے کمرے میں، جیل کے کمرے میں 2 ساتھی تھے. ان دونوں نے خواب دیکھا اور انہوں نے کہا آپ ہمیں نیک آدمی لگتے ہو، ہم نے خواب دیکھا ہے. ایک کا خواب یہ تھا کہ بادشاہ کو، ایک کا خواب یہ تھا کہ وہ رس نچوڑ رہا ہے، ایک کا خواب کیا تھا کہ وہ رس نچوڑ رہا ہے، اور دوسرے کا خواب یہ تھا کہ سر پر روٹیاں رکھ کے جا رہا ہے اور پرندے اسے کھا رہے ہیں. ان دونوں نے خواب سنایا اپنے جیل کے ساتھی کو، یوسف علیہ السلام کو. تو کتنی اچھی بات سمجھائی کہ یوسف علیہ السلام نے جب ان دونوں سے خواب سنے تو تعبیر بتانے سے پہلے انہیں دین کی دعوت دی. ایک اللہ کی، ایمان کی بات کہی. تعبیر بتانے سے پہلے دین کی دعوت، ایمان کی دعوت، اللہ کی طرف ان کو دعوت دی
یعنی یہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر تو بتا دی، پہلے ان کو دین کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی دعوت دی، پھر دونوں کو تعبیر بتا دی۔ تو پہلا خواب خود نے دیکھا، اپنے ابا کو سنایا، جیل میں 2 ساتھیوں نے خواب دیکھا، پھر اس کے بعد وہ جیل میں سے ایک ساتھی کو تو سزا ہو گئی اور دوسرے کی رہائی ہو گئی۔ جس کی رہائی ہوئی، چھٹی ملی، جب وہ جا رہا تھا، یوسف علیہ السلام نے کہا ذرا بادشاہ سے کہہ دینا کہ اندر ایک ایسا آدمی ہے جو نیک ہے، اس کو چھٹی دے دو۔ کیا نکتہ سمجھایا سمجھانے والوں نے؟ جب جیل میں جانا تھا تو اللہ سے کہی تھی بات، اور نکلنا تھا تو کس سے کہہ دی؟ بندے سے۔ اللہ نے اس کو بھلا ہی دیا، وہ باہر نکلتے ہی بھول گیا کہ جا کے بادشاہ سے کہیں۔ پھر بادشاہ کو خواب آیا، اسی سورہ یوسف میں ایک تیسرا خواب جو بادشاہ کو آیا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا۔ وہ خواب جو اپنے وزیروں کے سامنے، اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھا کہ ایسا میں نے خواب دیکھا، تو اس کو یاد آیا وہ بھائی جو چھوٹ کے آئے تھے، ارے بادشاہ ہماری آپ کی جو جیل ہے جس میں قیدی ہیں، وہاں ایک شخص ہے، وہ خواب کی تعبیر اچھی بتاتا ہے، اگر آپ کہو تو میں یہ خواب کی تعبیر اس سے پوچھ کے آ جاؤں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر وہ خواب کی تعبیر بتا دی۔ گویا کہ خواب کی تعبیر یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کو میں درخواست کرتا ہوں، آپ بھی خواب دیکھتے ہوں گے تو اچھے خواب بھی آتے ہیں اور ایسے کچے برے خواب بھی آتے ہیں۔ ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، کبھی کبھی کسی کو ایسے خواب آتے ہیں جو بہت ہی بہترین ہوتے ہیں اور وہ لوگوں میں سناتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، جنت کا دروازہ کھل گیا اور میں جنت میں داخل کر دیا گیا، اور وہاں پر ایسے لوگ، نام بتا مجھے، وہ ملے۔ اب ان نے اگر یہ سنایا خواب تو سننے والے آج اس سے سنا، کچھ دن بعد پھر یہ کوئی خواب سناوے کہ میں نے دیکھا کہ میرے دائیں طرف وہ کھڑے ہیں اور میرے بائیں طرف وہ کھڑے ہیں اور سامنے سے فلاں حضرت آ گئے۔ ایسی کوئی خواب سنایا کہ میں وہاں تھا اور مجھے اپنے ہاتھوں سے فلاں نے کچھ کھلا دیا۔ یہ سب بڑے بڑوں کے نام سے اپنے خواب سناویں، نہیں سمجھے بات؟ تو ایسے خواب سنانے والوں کو لوگ کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ یہ کوئی بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں، ان کو کیسے اچھے خواب آتے ہیں۔ ان کے خواب سچے ہوں گے لیکن وہ بزرگ ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، سمجھے بات؟ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ خواب وہ جھوٹے بیان نہیں کر رہے، سب خواب سچے بیان کر رہے ہیں۔ جیسے عملیات والوں کے بارے میں لکھا ہے، کوئی یہ بیٹھا تو برا مت لگانا، عملیات والوں کے بارے میں لکھا ہے کہ عامل کا حافظ عالم ہونا شرط نہیں ہے، تقوی والا ہونا شرط نہیں ہے۔ جو عامل بنا ہو، عملیات کرتا ہو، اس کا حافظ عالم ہونا شرط نہیں ہے، اس کا متقی ہونا شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ، جیسے ڈاکٹر علاج کرتے ہیں بیماریوں کا، تو کیا متقی ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں؟ ارے بولو نا، کہ بھئی کوئی تقوی والا ہو، حافظ عالم ہو، کہ بھئی کوئی بھی ڈاکٹر ہو، کلمہ نہیں پڑھتا پھر بھی ڈاکٹر ہے، علاج کرا لو۔ سمجھ میں آ رہی مولوی صاحب؟ ارے بھئی سمجھ میں آ رہی؟ تو جیسے ڈاکٹر صاحب کوئی بھی ہو، حافظ عالم ہو نہ ہو، متقی پرہیزگار ہو نہ ہو، علاج کرا لیتے ہیں اس سے، ایسے ہی عملیات کا عامل جو ہے اس کا متقی ہونا شرط نہیں ہو تو اچھی بات ہے، لیکن شرط نہیں کہ متقی ہی ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حافظ عالم ہو شرط نہیں ہے، علاج اس سے کرا لے میں، اللہ اس کے ذریعے سے اچھا کر دے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے جماعت کے ساتھیوں کو کہا جاتا ہے روانگی کی بات میں کہ کہیں بھی جماعت میں جاؤ، اپنے آپس کے ساتھیوں کو یا جہاں گئے وہاں کے ساتھیوں کو کسی قسم کے وظائف بتانے کے نہیں اور کوئی وظیفے پوچھنے کے نہیں، بتانے کے بھی نہیں اور
بولو نا. اپنے پاس سیدھی سادی بات ہے, کوئی بھی دقت تکلیف پریشانی لے کے آیا, آپ قرآن شریف پڑھو, آپ ذکر کرو, آپ صلاۃ الحاجات کی نماز پڑھو, آپ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو, جو طریقہ کار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تکلیفوں کی دعائیں مسنون دعا کی کتاب میں لکھی ہے, تو آپ قرآن پڑھو, آپ ذکر کرو, آپ صدقہ کرو, صلاۃ الحاجات پڑھو, اور مسنون دعاؤں کی کتاب میں جو دعائیں لکھی اس کا اہتمام کرو. دوسرے کوئی وظیفے ہم بتائیں گے بھی نہیں اور ہم کسی سے پوچھیں گے بھی نہیں. وظیفے سارے صحیح ہیں لیکن ہم اس میں نہیں پڑ جائیں گے. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. کسی وظیفے کو میں غلط نہیں کہہ رہا کہ کیا وظیفے بتانے والے غلط بتا رہے, کہ نہ, وظیفے سارے صحیح ہیں لیکن ہم دین کی محنت میں اللہ کے فضل سے لگے ہوئے لوگ نہ وظیفے بتائیں گے نہ وظیفے لیں گے. صبح 3 تسبیح ہے, شام کو 3 تسبیح ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہے, صلاۃ الحاجت ہے, صلاۃ التوبہ ہے, صدقہ ہے, دعاؤں کا اہتمام ہے. اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علماء کے ذریعے سے اس کے بارے میں سمجھایا. تو بعض لوگ اپنے اچھے خواب دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں, اور بعض دوسرے بھی دیکھیے جاتا ہے نا, اس کو ایسے ایسے خواب آتے ہیں, یوں تو دکھتا ہے بہت سیدھا, باقی بہت زبردست ہے. بھائی زبردست ہے تو کیا ہوا؟ یاد رکھنا, اچھے خواب دیکھیں, وہ خود اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے اور دوسرے بھی اس کو بڑا نہ سمجھے. اللہ کے وہاں تو اعمال اور تقوی سے انعام ملنے والا ہے. کس سے انعام ملنے والا ہے؟ بولو بھائی. اعمال اور اس سے انعام ملے گا. اعمال اچھے ہیں, تقوی اچھا ہے تو انعام ملے گا. خواب کیسے بھی دیکھتا ہو نہ دیکھتا ہو. ایک بزرگ ہیں مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ, بڑے اللہ والے ہیں, جنہوں نے کتاب لکھی ہے معرف القرآن, اور بھی دیگر کتابیں لکھی ہیں. بہت بڑے اللہ والے آدمی تھے, اللہ سے تعلق تھا. ان کی ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے, کتاب کا نام ہے مبشرات. کتاب کا نام ہے مبشرات. اس کتاب میں بہت سارے خط لکھے گئے ہیں. وہ کون سے خط ہیں؟ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کو بعض لوگوں نے خط لکھا, حضرت ہم نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا, حضرت ہم نے آپ کو صحابہ کی جماعت میں دیکھا, حضرت ہم نے آپ کو ایسے خوبصورت لباس میں جنت میں دیکھا. ایسے مختلف خطوط مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے لکھے. وہ خط اس کتاب میں جمع کیے گئے. کتاب کا نام ہے مبشرات. اس کتاب کے شروع میں ہی لکھا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. کیا لکھا؟ یوں لکھا کہ یہ اندر جو آپ خطوط پڑھیں گے وہ خط کچھ لوگوں نے مجھے لکھ کر دیے ہیں جنہوں نے مجھے خواب میں دیکھا ہے. یہ خط پڑھ کے کوئی میرے بارے میں رائے قائم نہ کرنا, کیونکہ یہ صرف خواب کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے وہاں تو ایمان اور تقوی دیکھا جائے گا. تو ان خوابوں کے پرچے آنے سے میں نے اپنے آپ کو کبھی بڑا نہ سمجھا. ایسا کون لکھ رہا ہے؟ ورنہ میں خود ہی لوگوں کو کہنے لگوں, وہ جماعت آئی تھی نا, انہوں نے مجھے فلانے وقت میں خواب دیکھا تھا, میرے کو دیکھا تھا, ان کے ساتھ تھا میں. ایسے لوگ بہت بڑے درجے کو پہنچتے ہیں اپنے آپ کو. کسی جماعت نے خواب دیکھا کہ وہ جماعت والے کہیں گئے, وہاں پر وہ بزرگ بھی آ گئے, وہ بزرگ بھی آ گئے, اور وہ فلانے کوئی نام ایسے بڑے بڑے لیے, اور آپ بھی ساتھ میں ہی آئے تھے. اب جس کو کہا آپ بھی آئے تھے, وہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگا, اوہو انہوں نے مجھے خواب میں ان کے ساتھ دیکھا. اب وہ لوگوں سے کہتا پھر رہا ہے, اس سے تم خواب سنو دیکھو جا کے. یعنی وہ بتانا چاہتے گویا انہوں نے مجھے ایسوں کے ساتھ دیکھا. تو بھئی اس نے خواب دیکھا ہے, تم اگر نیک ہو تو اللہ انعام دیں گے, اور نہیں ہے تو اللہ جو چاہے وہ کر دیں گے. لہذا بھائیو, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے مبشرات کی کتاب میں لکھا ہے کہ اندر جو میرے بارے میں لکھا ہے یہ اس سے کوئی میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ رہا. لیکن اس وقت کیا ہمارے ماحول میں خوابوں کی بڑی عجیب دنیا ہے. کسی کو اچھے خواب آتے ہیں تو وہ روزانہ خوش کے خوش
کہ آج تو یہ خواب آیا، آج تو وہ خواب آیا. جماعت والے بھی خوش ہوتے ہیں ایسے خواب دیکھ دیکھ کے جو کچے ہوتے ہیں، اور وہ مقامی بھی ساتھی جو ہیں وہ، ارے سمجھ میں آ رہی بات کہ خواب دیکھا کہ آج بھی دیکھا کہ پیسے، آج بھی دیکھا کہ پیسے، کل بھی دیکھا پیسے، پرسوں بھی بنگلہ، پھر کاریں، پھر وہ. اب میرے کو خواب ہی ایسے آ رہے ہیں. تو یہ خواب کی دنیا میں. اور کبھی کسی کو خراب خواب آئے تو لکھا ہے لکھنے والوں نے، اچھے خواب اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے آتے ہیں. اب ہمیں سونے کا سنت طریقہ بتایا ہے کہ بھئی ہمارا سر اس طرف ہو اور ہمارے پیر اس طرف ہوں اور ہم داہنی کروٹ لیٹے ہوں، اس طریقے سے سوئیں. اور کوئی خواب آ گیا تو جیسی برا خواب آیا تو اٹھ کے بیٹھیں اور قبلے کے مخالف سمت میں تھو 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 کر لیں اور شیطان کے دور بھگانے کی دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیں. باقی اس سے پریشان نہ ہو جائیں. کئی ساری عورتیں، کئی سارے مرد خوابوں کی دنیا میں ہی پریشان ہیں، خوابوں کی دنیا میں ہی خوش. اس لیے میں اور آپ نیت کریں، خواب کبھی اچھے دکھیں، اپنے کو بہت بڑا نیک پرہیزگار مت سمجھنا، بنے ہو تو اچھی بات ہے. اور خواب کبھی کچا دیکھے اس کے اندر پریشان ہو کے مت پھرنا کہ کیوں اداس ہے، کیا بتاؤں میں تو کچھ میں نے خواب میں. ارے بھائیو، اچھا خواب کی تعبیر کس سے پوچھنے جانا؟ جو اس کی معلومات رکھتا ہو، جو اس کا علم رکھتا ہو. اس کے بارے میں کتاب میں باتیں لکھی ہے کہ خواب کی تعبیر بتانے کے لیے کون سے کتنے علم چاہیے. سیدھے بیٹھے ہو تو نیند آئے گی. ایسے ہی سب خواب کی تعبیر نہ بتاتے میں. اس لیے آسان طریقہ یہ ہے، کسی کو اچھا خواب دکھے تو خود ہی کہہ دے اے اللہ اس کی تعبیر اچھی کر دے. کسی کو برا خواب دکھے اے اللہ اس خواب کے شر سے مجھے بچا لے، بات پوری ہو جائے گی. ایک واقعہ لکھا ہے، ایک قاضی صاحب تھے. اس لیے یاد رکھنا، آپ سب کو کہہ رہا ہوں، یہ قاضی صاحب کا قصہ ایسے سنا رہا ہوں. بہت سوں کو خواب میں کچھ باتیں آتی ہیں. ہمارے ہاں 2002 کا جب فساد ہوا تھا تو فساد میں کسی کو خواب آیا کہ اتنی لاکھ دفعہ یہ پڑھو، قرآن کی سورت تھی. تو اس وقت علماء اکرام نے اچھی رہبری کر دی کہ قرآن کی سورت ہے، اتنی دفعہ پڑھو نہ پڑھو، قرآن پڑھنا اچھی بات ہے، اس کی سورت بھی اچھی بات ہے، لیکن خواب میں جو بتایا گیا یہ کوئی وظیفہ اپنی زبان میں کہ آتھینٹک نہیں ہوگا. کوئی یہ دلیل نہیں بنے گی کہ اب شروع کر دو اور یہ کرو گے تو اب بوجھ پڑ جائے گا ظالموں پر، دشمنوں پر. ایسی کوئی دلیل نہیں بنتی، لیکن لوگ پکڑ بیٹھتے ہیں ہاں کہ نہ. اس لیے ایک قاضی صاحب تھے، قاضی صاحب جو مقدمے کا فیصلہ کرتے ہیں، جن کو جج بولتے ہیں ہمارے یہاں. تو قاضی صاحب نے ایک مقدمہ سنا اور فیصلہ کرنے کے لیے کہا ہم فیصلہ کل کر دیں گے. وہ اللہ والے قاضی ایسے ہوا کرتے تھے جو ساری سنوائی دعویٰ کرنے والوں کی، جس پہ دعویٰ ان کی، ساری گواہوں کی سب بات سن کے وہ رات اللہ سے مانگتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ ان کی رہبری کر دیتا تھا اور پھر وہ قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرتے تھے. ایسا کوئی کچی بات نہیں تھی. تو قاضی صاحب نے کہا ہم کل فیصلہ سنا دیں گے. رات کو خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور کہا آپ کا جو وہ مقدمہ ہے اس کا فیصلہ جو آپ سوچ رہے وہ نہیں، یہ کرنا. اب وہ صبح اٹھے تو حیران پریشان تھے کیونکہ وہ جو بتایا گیا تھا فیصلہ وہ قرآن حدیث کے خلاف کا تھا. بہت دھیان سے بات سننا. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا شیطان خواب میں کسی کی بھی شکل بنا کے آ سکتا ہے لیکن میری شکل کبھی نہیں بنا سکتا. تو کسی کو خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھے گویا وہ اس نے نبی کو ہی دیکھا. اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دکھے؟ کس کو دکھے کہ تمام انسان یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے.
کلمہ پڑھنے والے بھی اور کلمہ نہ پڑھنے والے بھی سب میرے نبی کی امت ہے، تو میرے نبی کلمے والے کو بھی خواب میں آ سکتے ہیں اور بغیر کلمے والے کو بھی خواب میں بولو آ سکتے ہیں۔ نبی کی شکل شیطان نہیں بنا سکتا، تو کسی کو پیارے نبی خواب میں آ جاویں تو بھی وہ اپنے آپ کو بڑا بزرگ نہ سمجھے۔ میں کچھ بات کر رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ورنہ ہمارے میں ایسی باتیں بہت چلتی ہیں۔ اس کو 3 دفعہ زیارت ہوئی 40 دن کی جماعت میں، تو کیا ہوا؟ اگر یہ نیک ہے تو اللہ اس کو انعام دیں گے، خواب کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بعض جگہ اجتماع ہوتا ہے بڑا میدانوں میں، اور وہ میدان میں کسی کو خواب آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے کہ آپ اجتماع میں آئے، اس کو پھر چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اجتماع میں حضور تو تشریف لائے، آپ نے خواب میں دیکھا، اب جو مجمع جمع ہوا اگر وہ نیک بنتا ہے اللہ انہیں نوازیں گے، ورنہ آئے ہیں اور نیک بنے ہی نہیں، اپنی زندگی اپنی مرضی کی جی رہے ہیں، تو خواب سے ان کو کیا لینا دینا؟ بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کو کوئی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ خواب ایک چیز ہے، اس سے ہماری زندگی میں بہت ساری باتیں سمجھنے کی ہے، اسی میں نہیں بہہ جانا اور ایک دم اس کو چھوڑ بھی مت دینا۔ قاضی صاحب نے جب خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ نے فیصلہ سنایا، قاضی صاحب اس کا فیصلہ آپ یہ کرنا، جو وہ فیصلہ تھا وہ قرآن حدیث کے روشنی میں صحیح نہیں تھا۔ وہ حیران ہو گئے کہ کیا کروں اب؟ تو اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان کے بعد جا کے بات رکھی کہ بادشاہ ایسا ایسا خواب آیا، اب میں کیا کروں؟ تو بادشاہ نے علماء کو جمع کیا اور علماء کے سامنے بات رکھی۔ اس وقت کے جو علماء تھے اللہ والے تھے، ان میں ایک نام لکھا ہے عز الدین ابن عبد السلام رحمت اللہ علیہ، وہ بہت بڑے عالم تھے۔ عز الدین ابن عبد السلام وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے قاضی صاحب سے، قاضی صاحب آپ کو خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جو قصے کا مقدمے کا آپ کو فیصلہ سنایا وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، آپ وہ فیصلہ نہ کرنا، آپ وہی فیصلہ کرو جو قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح ہو رہا ہے، اور کل قیامت میں اگر کوئی بات آتی ہے تو اس کا میں ذمہ دار بن جاتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے سمجھنے کی۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کو خواب میں کوئی بات آ کر کوئی بزرگ یا کوئی سنا دے، اب تم یہ کرو۔ ہمارے یہاں ایک صاحب کو کہیں خواب آیا، کیا آیا؟ ہاں سونا مت۔ خواب کیا آیا؟ تمہارے گھر کے اندر پیچھے کے حصے میں زمین میں سونا ہے۔ اب گھر کچا پرانا گھر تھا، لیکن خواب میں آیا کہ گھر میں پیچھے کے حصے میں کیا ہے؟ سونا ہے۔ تو وہ خواب کے سونے میں سوتے ہوئے اٹھا، خواب میں سونا دیکھا اور سونا چھوڑ کے اٹھا، اور دن میں کوئی بلا لایا مزدوروں کو، کھودو اس کو، تو کھودا تو سونا تو نہیں نکلا، گھر گر گیا۔ کیا ہوا؟ گھر گر گیا، پرانا گھر تھا، اب وہ بڑا گڑھا کر دیا تو کمزوری سے گھر ہی گر گیا۔ تو اس کو ملنے کر جا کر لوگوں نے کہا بھائی صاحب آپ نے خواب دیکھا تھا، کسی کو پوچھتے تو صحیح، کہ میں اس لیے پوچھنے نہیں کیا کہ خبر پڑ جائے گی سب کو کہ یہاں سونا ہے، نہیں سمجھے؟ میں اس لیے پوچھنے نہیں کیا کہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے گی۔ کتنا دھوکہ پڑ گیا۔ لہذا بھائیو یہ بات سمجھنا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ تہجد کے بعد شیطان نے سنایا، عبد القادر اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو گئے ہیں اور اللہ نے تمہاری ساری نمازیں معاف کر دی ہے، اب تم نماز نہیں پڑھو گے تو بھی چلے گا، پچھلی قبول ہو گئی، آئندہ کی ساری معاف، نہیں پڑھو گے تو بھی چلے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سمجھ گئے نماز تو نبی کو معاف نہیں تھی، مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ نماز کس کو معاف نہیں تھی؟ نبی کو معاف نہیں تھی، مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ فوراً کہا مردود، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان بھاگا اور پھر ایک نئے داؤ کے ساتھ پھر حاضر ہو گیا۔ شیخ عبد القادر آج تو میں آپ کو اللہ کے خلاف کر ہی دیتا،
دھوکے میں ڈال ہی دیتا, پھنسا دیتا, لیکن آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا, ورنہ تو آج آپ پھنس جاتے. شیخ عبد القادر جیلانی سمجھ گئے یہ اس سے بھی بڑا چال میرے اوپر لایا ہے. جیسے کہ آج کوئی کہے نا, ارے وہ تو بھائی میرے پاس تو کیا, میں تو وہاں پڑھے ہوں, اس کے لیے میرے کو تو بہت اچھا سکھایا ہے, یہ اپنے آپ میں کچھ سمجھ گیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پھر لاہور پڑھی, پھر اعوذ باللہ پڑھا, اور یوں کہا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, مجھے میرے اللہ نے بچایا. لہذا بھائیو ہم سب نیت کریں اس بات کی کہ ہم خوابوں کی دنیا میں نہیں جئیں گے, حقیقت کی دنیا میں جئیں گے. اور کبھی کوئی ایسا خواب آ جائے جو واقعی اس کی تعبیر جاننے کی ضرورت ہو, ہمارے وہاں علماء ہیں, مفتیان کرام ہیں, اس میں بعض لوگ اس لائن کے ماہر ہیں, تو معلوم کرے کون ہے, انہی کے بس جا کر خواب سنا دیں. اور وہ جو سنا دے میں تو پھر پریشان مت ہو جانا اور خوشی میں پھول مت جانا, کیونکہ ہوگا وہ جو آسمان سے ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح دین سمجھ کر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.